हेलो एवरीवन। आज मैं एक ख़ास मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूँ या आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हम लेंट के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और इसके बाद अगले हफ्ते बहुत से मसीही लोग यीशु मसीह के सलीबी वाक़यात पर गौर करेंगे और बिलखसूस वो कलमात जो सलीब से कहे गए उन पर गौर व खौज़ करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यह हवाला जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, इस पर बहुत कम बात की जाती है, ख़ास तौर पर यीशु मसीह के सलीबी पस मंज़र में। अगर हम यूहन्ना का इंजीली बयान पढ़ते हैं तो उसके पहले बाब 12 बाब जो हैं वो यीशु मसीह की 3 साला ज़मीनी खिदमत का अयादा पेश करते हैं और बाकी के 9 अबवाब जो हैं वो यीशु मसीह के एक हफ़्ते यानी सलीबी वाक़यात का जो हफ़्ता है उसके वाक़यात को मुंदरज करते हैं। तो इस एतबार से यूहन्ना के इंजीली बयान का 17वां बाब जो है वो यीशु मसीह के सलीबी हफ़्ते के वाक़यात में शामिल होता है और 17वें बाब में यीशु मसीह अपने शागिर्दों यानी ईमानदारों के लिए दुआ करते हैं। इस दुआ को आम तौर पर उलमा कहानती दुआ या प्रीस्टली प्रेयर कहते हैं। यह दुआ बहुत अहम है क्योंकि इसमें यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तैयार करते हैं, क्योंकि इसके बाद यीशु मसीह उस तरह से अपने शागिर्दों के साथ नहीं होंगे जिस तरह से वो उनके साथ होते थे, यानी जिस्मानी तौर पर। तो वो उनके तैयार करते हैं और बाप से दुआ करते हैं कि बाप उन्हें वो हिम्मत, वो ताकत, अक्ल, हिकमत और दनाई अता करे जिसके तहत वो पाक रूह के वसीले से मसीह के मिशन को या रसालत के काम को आगे बढ़ाएंगे और दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाएंगे। इस एतबार से यीशु मसीह एक ऐसे चर्च या कलीसिया का ख्वाब देखते हैं या तसव्वुर अपने ज़हन में रखते हैं जिसके तहत कलीसिया में मौजूद मुख्तलिफ़ लोगों के जो गिफ्ट्स हैं या नेमतें जो हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी। अब देखें, पतरस और यूहन्ना माहीगीर थे, मत्ती जो था वो महसूल लेने वाला था, बरतुलमाई जो था वो चरवाहा था और यहूदा इस्करियोती आप कह लें कि ट्रेजरर था जो पैसे का ख्याल रखता था। तो इस एतबार से मुख्तलिफ़ लोग जिनके पस मंज़र मुख्तलिफ था, उनकी सलाहियतें और उनकी नेमतें फ़र्क थीं, लेकिन उन सब में इत्तेहाद एक मकसद के ज़रिए से हो सकता था और वो था यीशु मसीह का मिशन या रसालत और खुदा की बादशाही के लिए काम करना। जब तमाम लोगों का, मुख्तलिफ़ सलाहियतों वालों का, मुख्तलिफ़ तरह के आप कह लें कि मुआशरती और मुआशी पस मंज़र वालों का एक मकसद होगा तो बाकी तमाम तर जो फ़र्क हैं वो फिर गायब हो जाएंगे या वो बहुत कम हो जाएंगे। तो यीशु मसीह के लिए, शागिर्दों के लिए और ईमानदारों के लिए और कलीसिया के लिए दुआ है कि वो मिलजुल कर, मुत्तहद होकर, तमाम तर इफ्तराक को एक तरफ रख कर यीशु मसीह के मिशन को आगे बढ़ाएं। और वो ये है कि वो पाक रूह के वसीले से लोगों तक इंजील का पैगाम लेकर जाएं और यीशु मसीह को बतौर नजात दहिंदा पेश करें और इसी तरह से उनमें इत्तेहाद मुमकिन है। तो ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि सलीबी वाक़यात में ये दुआ भी बहुत अहम है, या उस हफ्ते के वाक़यात में ये दुआ बहुत अहम है और बहुत कम लोग इस पर गौर करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन वाक़यात में या सलीबी हफ्ते के दौरान इस हवाले पर या इस मौजू पर भी बहुत गौर व खौज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो कलीसिया का हाल है जिसमें बहुत सारे फसादात हैं, इंतशार है, कलीसिया जो है वो मुंतशिर नज़र आती है, लोग अपने अपने मफाद के लिए काम करते हुए नज़र आते हैं। इसलिए हमें यीशु मसीह की इस दरीना ख्वाहिश या आप कह लें दिल की जो ख्वाहिश है
اس پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلی بات یہ یسوع مسیح کے دل کے اندر سے یہ نکلی ہے دعا، اور وہ باپ کے سامنے کرتے ہیں، وہ ہے کہ ایمانداروں میں اتحاد ہو۔ وہ لوگ جو یا وہ کلیسیا جو اپنے اندر موجود ایمانداروں کو جو مختلف صلاحیتوں اور نعمتوں سے ملبس ہیں، خدا نے انہیں دی ہیں، اگر وہ استعمال نہیں کرتے تو کسی شخص نے کہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، وہ چرچ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے کہ وہ بہت بڑا پرندہ جو آسٹریلیا میں جیسے ہوتے ہیں، وہ اپنے پروں کو بڑے زور سے ہلاتا تو ہے لیکن وہ کبھی دور تک نہیں جاتا۔ تو یسوع مسیح کی یہ جو خواہش ہے، اس پر ایمانداروں کو آج کے دور میں بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم دنیا میں ہو لیکن دنیا کے نہیں۔ یہ بھی ان کی ایک درینہ خواہش ہے کہ ایماندار اسی معاشرے میں رہیں، اسی معاشرے میں کام کریں، مختلف لوگوں کی طرح جیسے کھانا کھاتے ہیں وہ کھائیں، ایک دوسرے کے رشتے تعلق رکھیں، لیکن دنیا کے نہ ہو جائیں۔ یہ ان کی دعا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عام طور پر دو طرح کے لوگ کلیسیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو ارد گرد کے ماحول سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ماحول میں ضم ہو جانا ہی ان کا مشن ہے، اور اس کے بغیر لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ وہ دوسرے لوگوں میں سے ایک جیسا ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شاید بہت روحانی سمجھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو جج کرتے ہیں ان کی مختلف نعمتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا وہ سوسائٹی کو بہت آپ سمجھ لیں کہ ناپاک چیز سمجھ کر اپنے آپ کو الگ بنا کر ایک اپنا ہی گروپ بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ کئی لوگ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے ہاتھ تک نہیں ملاتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ غیر ایماندار ہیں۔ یسوع مسیح ایسی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ تم دنیا میں ہو لیکن دنیا کے نہیں ہو، یعنی دنیا میں اپنی شناخت کھو دینے والی بات نہیں ہے، لیکن دنیا میں رہ کر اپنی مسیحی شناخت رکھنا۔ اور وہ شناخت کیا ہے؟ کہ ہم یسوع مسیح کے ہیں، اور یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں سے نظر آنا چاہیے، ہمارے بول چال سے، ہمارے طور طریقے سے، ہماری طرز زندگی سے۔ ان تمام چیزوں میں ہوتے ہوئے بھی ہم دنیا کے نہ ہوں۔ اسی وسیلے سے لوگ جانیں گے کہ تم یسوع مسیح کے شاگرد ہو۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم آپس میں محبت رکھتے ہو تو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو اس لیے جی ہمیں تارک الدنیا نہیں ہونا، بلکہ دنیا میں ہونا ہے، لیکن دنیا کا نہیں ہو جانا، دنیا کی ویلیوز کو اختیار نہیں کرنا، جہاں پر لوگ مفاد پرستی اور گھمنڈ اور اپنے پیسے یا شہرت کے بل بوتے پر دوسروں کا استحصال کرتے ہیں، دوسروں کو جج کرتے ہیں، اور پیسے کی دوڑ میں لوگ پھر طرح طرح کے جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کلیسیا میں بھی یہ بہت ساری مشکلات ہیں۔ لوگ صرف پیسے کی خاطر ایمان بیچتے ہیں، ضمیر بیچتے ہیں، اور لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، جھوٹ بول کر پیسہ منگوا کر اپنے لیے خرچ کرتے ہیں جو کلیسیا پر خرچ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا طرز زندگی کیا ہے اور پھر وہ طرز زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان صلیبی واقعات میں یا صلیبی ہفتے کے دوران اگرچہ ہم بہت ساری دوسری چیزوں پر غور کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کی یہ جو آخری دعا ہے ایک طرح سے جسمانی طور پر، اگرچہ میں اس کو وصیت نہیں کہتا کیونکہ وصیت مرنے والوں کی ہوتی ہے، لیکن یسوع مسیح زندہ ہیں،
تو بھی جسمانی طور پر اگر ہم اسے ایک طرح سے یسوع مسیح کی وصیت بھی کہیں تو یہ بہت کوئی غیر آپ کہہ لیں کہ عقلی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ جو دعا ہے اتنی اہم ہے کہ کلیسیا کو اس پر غور و خوض کرنا چاہیے، اور اس ہفتے کے دوران اور لینٹ کے دوران یہ دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یسوع مسیح کی یہ خواہش، دلی خواہش جو ہے کہ کلیسیا ایک ہو اور وہ دنیا میں ہو لیکن دنیا کی نہ ہو۔ جہاں پر ہم 7 صلیبی کلمات پر غور کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو دعا ہے یہ بھی ان صلیبی کلمات میں شامل کی جانی چاہیے، یا اسی طرح سے اس کو بھی اس پر بھی غور و خوض کرنا چاہیے اور اس پر لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ میری دعا ہے کہ خدا ان 2 چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ہمت اور طاقت دے کہ ہم متحد ہوں اور دنیا میں ہوں لیکن دنیا کے نہ ہوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔